بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ہم میں سے تقریباً ہر دوسرا شخص سوسائٹی اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور گناہوں کی اصلاح کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے. ان برائیوں کی اصلاح کے لیے جماعتیں بھی کام کر رہی ہے، تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، مدارس بھی کام کر رہے ہیں، اور ایک انڈیویجول، ایک اکیلا آدمی ہر طرح کی کوششیں کر رہا ہے اور بے چین نظر آ رہا ہے. لیکن ان کوششوں کی جیسے نتائج کی امید ہونی چاہیے وہ اصل میں مل نہیں رہے. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصلاح کی اصل بنیاد کو بھلا دیا ہے. ہم میں سے ہر آدمی جب کوئی اس طریقے کی چیزیں کو دیکھتا ہے تو ہر ایک کے زبان پر الگ الگ طریقے سے الگ الگ جملے آتے ہیں. کوئی کہتا ہے زمانہ بڑا خراب ہے، کوئی کہتا ہے امانت و دیانتداری لوگوں کے دلوں سے اٹھ چکی ہے، کوئی کہتا ہے رشوت کا بازار گرم ہے، کوئی کہتا ہے دفتروں میں پیسے یا سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، ہر شخص زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، شرافت اور اخلاق کا جنازہ نکل گیا ہے، بے دینی کا سیلاب چاروں طرف امڑا ہوا ہے، لوگ خدا اور آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. ہر ایک آدمی اپنے اپنے طور پر اس کی زبان پر کچھ جملے آتے ہیں، اور اس قسم کے جملے ہیں جو ہم دن رات کسی نہ کسی اسلوب سے کہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں. ہماری کوئی محفل ہو، شاید ہی حالات کی خرابی کی شکایات سے خالی ہوتی ہو، اور یہ شکایتیں کچھ غلط بھی نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے تو واقعتاً زندگی کے جس شعبے کی طرف آپ نظر ڈالیں گے ایک کھلی ہوئی کمزوری آپ کو دکھائی دے گی، اور معاشرتی خرابیاں ہمیں گھن کی طرح کھاتی چلی جا رہی ہیں. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ان برائیوں کی اصلاح کی کوششوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو بھی ان میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. نہ جانے کتنے ادارے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنی انجمنیں ہیں جو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے قائم ہیں، اور اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. اور شاید ہی ملک کا کوئی حصہ ہو جہاں اس قسم کی کوششیں نہ ہوتی ہو، اور ان میں سے بعض کوششوں کا جو اثر ہے وہ کہیں ہمیں نظر آ بھی جاتا ہے.
لیکن اگر ایک قوم کی طور پر دیکھا جائے اور پورے معاشرے کو دیکھا جائے تو کچھ 1-2% فائدے نظر آئیں گے، لیکن پوری قوم کو اگر سامنے رکھا جائے تو بظاہر یہ ساری کوششیں بیکار محسوس ہو رہی ہیں اور معاشرے پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے، اور امید کی کوئی کرن بھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ دیکھ رہے جتنا سمجھا رہے جتنا سب کچھ کر رہے کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ صورتحال کیوں آئی ہے؟ اس صورتحال کی بہت ساری وجہ ہے، اور یہ وجہ بھی اتنی الجھ گئی ہے کہ اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا پکڑنا بھی آسان نہیں رہا ہے۔ لیکن اس وقت میں صرف ایک وجہ کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہوں گا، جس کی طرف کئی مرتبہ ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا کچھ پوری قوم کا اور سب کا ایک مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے میں، دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں، دوسروں کی برائیوں کا تذکرہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے نا، وہ کسی کی اصلاح کرنے میں نہیں آتا۔ ہمیں جہاں کسی کی برائی مل جائے نا، پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ حالات کی خرابی کا تذکرہ کرنا یہ وقت گزارنے کا ہمارے لیے ایک مشغلہ بن گیا ہے۔ بس تذکرے کرو، یہ ایسا وہ ویسا، فلانے لوگ ایسے اور فلانے لوگ ایسے، اور اس کے نئے نئے طریقے ہم ایجاد کرتے رہتے ہیں، لیکن ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی صحیح معنی میں کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ان برائیوں کی اصلاح کے لیے جھنڈا بلند بھی کرتے ہیں، اٹھتے بھی ہے، تو ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کے عمل کی شروعات کسی دوسرے سے ہو۔ میں تو بالکل سیف ہوں، میں بالکل نیک ہوں، میں جن کو سمجھا رہا ہوں آپ سدھرو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہی طریقہ بن گیا ہے۔ ہماری اصلاحی کوشش اس ذہنی مفروضے کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے سوا ساری دنیا کے لوگ خراب ہو گئے، اور ان کے اعمال اور ان کے اخلاق کو صحیح کرنے کی ذمہ داری ہم پر آتی ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، کہتے ہوئے یہ خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ کچھ خرابیاں تو ہمارے اندر بھی تو ہو سکتی ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ جو اصلاحی کام اپنے آپ سے بے خبر ہو کر دوسروں کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے، اس میں دوسروں کے لیے کوئی تاثیر نہیں رہتی، وہ صرف ایک رسمی کارروائی بن کر رہ جاتی ہے کہ شاندار اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہوا، مولانا صاحب نے آ کے ایک شاندار تقریر کی، لیکن انہی کا بیٹا شادیوں میں جہیز بھی لے رہا ہے، انہی کے گھر میں ساس بہو پر ظلم بھی کر رہی ہے۔ یہ طریقہ تو نہیں چلنے والا۔ معاشرے کے حالات اور لوگوں کے طرز عمل پر تنقید کا سب سے خطرناک اور نقصان دہ پہلو یہ ہے کہ کئی مرتبہ سوسائٹی میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے، ان برائیوں کو کرنے کا اپنے لیے ہم ان کے جائز ہونے کا حل نکال لیتے۔ چنانچہ آپ یہ بات بار بار سنیں گے کہ کوئی آپ کو کہے کہ بھائی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، تو سامنے والا جانکار ہے، پھر بھی وہ زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے بھائی کیا کرے، کرنا پڑتا ہے۔ ایک مزاج بن گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے اور زمانے کی ساری برائیوں کا تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں جیسے ہم ان تمام برائیوں سے محفوظ ہیں۔ میں تو تقریر کر رہا ہوں، ہیوی پہ روم لینا حرام ہے، لیکن میں ہی لے رہا ہوں۔
میں ہی جائز کی شکلیں نکال کے دے رہا ہوں. ہاں. اور جب اس تذکرے کے بعد جب میں عملی زندگی میں پہنچتا ہوں تو ان کاموں کو میں کرتے چلے جا رہا ہوں. جن کی برائیوں کو بیان کرتے ہوئے میں اپنا سارا زوردار، میں اپنی کرسی بھی توڑ دیتا، اپنا ٹیبل بھی توڑ دیتا ہوں. اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ہولناک آگ بھڑک رہی ہے اور ہم یقین سے جانتے ہیں کہ اگر اس آگ کو نہ روکا گیا تو یہ آگ پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، تو کیا پھر بھی ہمارا طرز عمل یہ ہوگا کہ ہم اطمینان سے بیٹھ کر صرف افسوس کا اظہار کریں، ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش نہ کریں؟ ایسے موقع پر بیوقوف سے بیوقوف کے شخص، ہم کرتے ہیں نا، کوئی بات ملی تو کیسا کرتے ہیں؟ کسی کی ملی تو نمک مرچ لگا کر چھوڑتے نہیں اس کو. تو کیا ایسے موقع پر ہم آگ کی تفصیلات کو نمک مرچ لگا کر بیان کرنے سے پہلے اسے بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کو فون کریں گے اور خود بھی اس کو بجھانے کے لیے جو طریقہ اختیار کر سکتے وہ کریں گے؟ اور اگر آگ بھی بجھتی نظر نہیں آئے تو کم از کم خود تو وہاں سے بھاگیں گے کہ وہ نہیں، یہ آگ جلا دے گی. لیکن یہ کام کوئی بدترین دیوانہ ہی کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بجائے وہ آگ کا قصہ لوگوں کو سنا کر خود اسی آگ میں چھلانگ لگا دے. کوئی بدترین ہی کر سکتا ہے. معاشرتی برائیوں کی جس آگ کا تذکرہ ہم جو دن اور رات کرتے ہیں، عجیب بات ہے کہ اس کے بارے میں ہمارا طرز عمل بھی یہ ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم خود اسی میں کود جاتے ہیں. ہم دن رات رشوت خوروں کو سلواتے سناتے، لیکن اگر کبھی وقت پڑ جائے تو رشوت لینے یا دینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جھوٹ، خیانت، حرام خوری کی برائی ہماری زبان پر رہتی ہے، لیکن اگر کبھی داؤں چل جائے تو خود ان برائیوں سے نہیں بچتے. اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ مولانا صاحب یا جانکار صاحب تمہیں نے تو روکا تھا اور تم کر رہے ہو، تو ایک ٹکسالی بناوٹی جواب یہ نکلتا ہے کہ بھائی کیا کرے، سارا معاشرہ جس ڈب پر چل رہا ہے ہم اس سے کٹ کر کیسے رہ سکتے؟ یعنی ایک آگ میں گر رہا ہے تو میں بھی گروں گا، ایک بندہ چوری کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا، ایک بندہ ناجائز کام کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے، نہیں ہے کہ اس کو روکنا چاہیے. کیا اس طرز عمل کی مثال بالکل ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر خود اس میں چھلانگ لگا دے؟ جب معاشرے میں برائیوں اور گمراہیوں کا چلن عام ہو جائے تو ایسے موقع کے لیے قرآن نے ایک بڑی اصولی ہدایت عطا فرمائی ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ پھر آپ جیسی سوسائٹی ہے ویسے بن جاؤ. اور میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آج میں مولانا کر کے میں اپنے آپ کو ہی مخاطب کر رہا ہوں اور کسی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ویسے بن جاؤ. قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے نیک عمل پر جمے رہو، کسی کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے گی. ہم نے اس اصولی ہدایت کو چھوڑ دیا جس کے نتیجے میں ہم آج موجودہ حالات سے دوچار ہیں، اور وہ ہدایت قرآن کریم ہی کے الفاظ ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 105 اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ ایمان والو خود اپنی خبر لو، ایمان والو خود اپنی خبر لو، اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، فوراً یاد دلا دیا کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ رب تمہیں بتائے گا جو تم کچھ کیا کرتے تھے. یہاں تو بناوٹی چہرہ بنا کے، بناوٹی ایک حلیہ بنا کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں میں.
لیکن اللہ کہتا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت نے یہ حقیقت کھول دی کہ دوسروں کا گناہ کرنا، دوسروں کا حرام کرنا، دوسروں کا برائیوں میں مبتلا ہونا، یہ تمہارے لیے جائز ہونے کی وجہ نہیں بن سکتی۔ نہ صرف اس کا تذکرہ کرنے سے کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے اپنی خبر لو اور کم از کم اپنی ذات کی حد تک برائیوں سے بچو، اور اپنا سارا زور خود اپنے آپ کو صحیح کرنے میں خرچ کرو۔ بھائی جن برائیوں سے فوراً بچ سکتے ہو فوراً چھوڑ دو، جن سے بچنے کے لیے کسی کوشش اور محنت کی ضرورت ہے ان کے لیے کوشش شروع کر دو۔ کوئی دوسرا رشوت لے رہا ہے تو کم از کم خود تو رشوت کے گناہ سے بچ جائے۔ کوئی دوسرا خیانت کا کام کر رہا ہے تو کم از کم خود تو خیانت سے بچ جائے، یہ نہیں کہ بھائی وہ تو کر رہا ہے تو ہم بھی کریں۔ کوئی دوسرا جھوٹ بول رہا ہے تو کم از کم سچائی کو میں اپنا شعار بنا دوں۔ کوئی دوسرا حرام کام کر رہا ہے تو کم از کم یہ طے کر لو کہ حرام کا کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ یہی ہدایت ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان الفاظ میں دی ہے کہ جب آپ دیکھو کہ لوگ بخل کے جذبے کی اطاعت کر رہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے، اب وہ نہیں دیکھ رہے اللہ کیا فرما رہے، اللہ کے رسول کیا فرما رہے، وہ یہ دیکھ رہے میرا نفس مجھے کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے، اور دنیا کو ہر معاملے میں ترجیح دی جا رہی ہے کہ پہلے دنیا بعد میں دیکھا جائے گا، دین آخرت بعد میں، اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ کیا یہ ایسا نہیں لگ رہا آج کے دور کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا؟ اب جس سے بھی کہو کوئی سننے تیار نہیں ہے، ہر آدمی سامنے سے خود ہی مفتی بنا ہوا ہے، اپنی رائے پر ہر ایک کو گھمنڈ ہے، کوئی جھکنے تیار نہیں ہے۔ جب یہ باتیں ہونے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے میں خاص طور پر اپنی اصلاح کی فکر کرو اور عام لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پر عام لوگوں کی برائی کرتے رہنا کہ لوگ کر رہے تو میں بھی کروں، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لوگ نہیں مان رہے تو مسئلے کا حل کم سے کم یہ ہے کہ کم سے کم میں تو اپنی اصلاح کی فکر کر لوں، میں تو اپنے آپ کو بچا لوں، میں اپنے آپ کو ان پھیلی ہوئی برائیوں سے بچانے کے لیے اپنی ساری کوشش خرچ کر دوں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ذہن میں رکھیے کیونکہ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ لوگ ایسے ہو گئے، فلانے ایسے ہو گئے، نوجوان ایسے ہو گئے، لڑکیاں ایسے ہو گئی، گھرانے ایسے ہو گئے، ایک ہمارا مزاج بن چکا ہے جملے کسنے کا۔ لیکن جب دیکھیں گے اس کا دیا تلے تو وہ بھی اندھیرا ہی ہوگا، چراغ تلے کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ کہتا پھرے کہ لوگ برباد ہو گئے، حقیقت میں ان سب سے زیادہ برباد خود وہی شخص ہے۔ جو شخص ہر وقت دوسروں کی برائیوں کا راگ الاپتا رہے، خود اپنے عیبوں کی پرواہ نہ کرے، وہ سب سے زیادہ تباہ حال ہے۔ اب دیکھو ہمیشہ کہتے رہیں گے فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ویسا، اور اسی قسم کی 10 سے 20 برائیاں خود کہنے والے کے اندر، خود میرے اندر ہوگی، وہ سب سے زیادہ تباہ حال ہے۔ آج میں نے شروع میں کہا، پھر اس کو دہراتا ہوں کہ آج ہماری اصلاح کا مرکز کیا ہے کہ ہم اپنے عیب نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ میں سدھار نہیں لائیں گے، ہم تو چاہتے ہیں کہ دوسروں کو سدھار دیں، اور یہی طریقہ ہے جس سے معاشرے میں برائیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اس کے بجائے اگر ہم اپنی اصلاح کی فکر کر لیں، اپنے عمل کا جائزہ لے کر اپنی برائیاں دور کر دے تو کم از کم سوسائٹی سے ایک آدمی کی برائی ختم ہو جائے۔ سوسائٹی انسانوں سے ہی بنتی ہے نا، جناتوں سے نہیں بنتی، فرشتوں سے نہیں بنتی،
1 2 3 4 1 लाख मिला लो, वैसे ही सोसाइटी बनती है। तो एक तय कर ले तो बुराई खत्म हो जाएगी। और तजर्बा यह है कि मुआशरे में एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। एक आदमी नेक बनने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसको देखा देखी बन जाएगा। मुआशरा हकीकत में लोगों ही के मजमूए से बनता है। और अगर लोगों में हर एक आदमी ये ना सोचे कि फलाना सुधरे तो मैं सुधरूंगा, फलाना होगा तो मैं करूंगा, हर आदमी ये सोच ले मैं सुधर जाता हूं, मेरे अंदर की बुराइयां मैं खत्म करता हूं, धीरे धीरे पूरा मुआशरा भी संवर सकता है। ऐसे ही चेंजेस आएंगे। आप सोचे एक साथ सारे एक साथ चेंज आए तो ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी ये सोच ले, यही से तब्दीली आएगी। लिहाजा मसले का हल ये नहीं है कि मुआशरे और मुआशरे की बुराइयों को हर वक्त कोसते रहे, उससे कोई मुफीद नतीजा नहीं निकलने वाला। बल्कि कई मर्तबा जब ऐसी बातें होती है तो लोगों में मायूसी फैलती है, बदअमली को बढ़ावा मिलता है। क्या करो, कोई सुधरता है नहीं, करते रहो, बढ़ावा मिलता है। उसके बजाय मसले का हल कुरान और सुन्नत के इरशादात की रोशनी में यह है कि हम में से हर शख्स अपने हालात का जायजा ले। हम देखा देखी ही सब करते हैं, भाई लोग क्या कर रहे हैं उनका मसला, अल्लाह का मसला। मैं अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके पर डाल दूं, अपने गिरेबान में मुंह डालने की आदत डाले और ये देखे कि मेरे जिम्मे अल्लाह और अल्लाह के बंदों के क्या हुकूक और फराइज है और क्या वाकई में मैं वो उन हुकूक और फराइज को ठीक ठीक अदा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मुआशरे की जिन बुराइयों का शिकवा मेरी जुबान पर है उनमें से किन किन बुराइयों में मैं खुद मुलव्विस हूं, मैं खुद हिस्सेदार हूं। चूंकि हमने कभी इस एंगल से अपना जायजा लेने की कोशिश नहीं की, इसलिए हम एक बहाना दिन रात पेश करते हैं कि भाई चारों तरफ बदउनवानियां फैली हुई, एक अकेला बंदा क्या करेगा। आज से 1400-1450 साल पहले जिस मुआशरे में अल्लाह के नबी आए थे वो मुआशरा कैसा था, तब्दीली कैसे आई, हर फर्द ने अपनी इस्लाह की, जब ही तो तब्दीली आई। हालांकि इंसाफ के साथ अगर जायजा ले तो पता चले कि इन गए गुजरे हालात में भी एक अकेला शख्स बहुत कुछ कर सकता है। और आप जायजा लेंगे तो मालूम होगा कि हमारी बहुत सी गलतियां और कोताहियां ऐसी है जिनको हम फौरी तौर पर छोड़ सकते और कोई नहीं है जो उन गलतियों को छोड़ने में हमारे लिए रुकावट बने। कई चीजें ऐसी है और बहुत सी गलतियां ऐसी है जिनको अगर हम फौरी तौर पर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम उनकी मिकदार और संगीनी में फौरी तौर से कमी तो कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। और बहुत सी ऐसी है जिनको छोड़ना बहुत दुश्वार है, लेकिन वो दुश्वारियां ऐसी नहीं है जो हल ना हो सके। उन दुश्वारियों को दूर करने के रास्ते सोचे जा सकते। जमाने की रो पे बहते चले जाना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। आखिर इसी गए गुजरे मुआशरे में ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं है जो बुराइयों की इस भड़कती हुई आग में भी अपना दामन बचाकर जिंदगी गुजार रहे। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे लोग अपनी पाकबाज जिंदगी की वजह से दुनिया से नहीं चले गए कि भाई दुनिया में कोई जीने नहीं देगा, जी रहे, खुशी से जी रहे, वो भी इसी मुआशरे में जिंदा है। और बल्कि अगर हकीकत की निगाह से देखोगे तो जो बुराइयों में मुलव्विस है उनसे ज्यादा अच्छे अंदाज में बहुत अच्छी तरीके से जिंदा है। लेकिन इन सारी बातों का एहसास उसी वक्त जाग सकता है जब दिल में मुझे अपनी इस्लाह की फिक्र हो। मैं सिर्फ लोगों को सलवाते सुनाता न फिरूं और इसी फिक्र के नतीजे में अपना जायजा लेने की आदत पड़ जाए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज नहीं हो, हम लोगों को खुश करना चाहते हैं और अल्लाह अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए कि मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे, मेरे आसपास वाले क्या कहेंगे कि फलाने के पास इतना सारा पैसा था और उसने ये नहीं किया। अपना जायजा ले और जिस दिन जमीर की ये ताकत बेदार हो जाएगी और उसकी आवाज सुनने के लिए दिल के दरीचे खुल गए, जहन के दरीचे खुल गए, उस दिन सही माने में यह हकीकत खुलेगी कि
معاشرے کی، سوسائٹی کی، لوگوں کی خرابی کا جو ہوا ہم نے اپنے سروں پر مسلط کر رکھا ہے، اور جس ہوے نے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے سے روکا ہوا ہے، وہ کتنا بے حقیقت اور بے وزن تھا۔ میں چاہوں تو مجھے کون روک سکتا ہے شریعت پہ چلنے سے؟ میں چاہوں تو مجھے کون روک سکتا ہے گناہوں سے بچنے سے؟ بیمار کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بیماری کا اسے احساس ہو، اور اس بات کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو کہ اس کی بیماری ناقابل علاج نہیں ہے۔ میرے جو گناہ ہیں، میری جو برائیاں ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ میں نے چھوڑ سکوں، ایک اکیلے طور پر آرام سے چھوڑ سکتا ہوں۔ صورتحال یہ تو کہ دوستوں، خاندانوں میں دیکھا دیکھی وہ ناراض ہو جائے گا، بھائی اس کو راضی کر رہے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہو۔ تو آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس احساس اور اس یقین سے تیار ہو کر اپنی اندر کی جو بیماری ہے، اصلاح کی کوشش جو دوسروں پہ تھوپنے کی اور دوسروں پر اس کی ذمہ داری ڈالنے کی، اس کو دور کر کے خود اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنی بیماری کا علاج تلاش کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی کامل اصلاح کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔